اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسز عمران، آپ کے اپنے چینل میری باریک سوچ کے ساتھ۔ غزوہ بدر اور عہد موجود کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گی۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، آمین۔ کفر اور اسلام کی پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باضابطہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے معنون ہے۔ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے غلاموں پر ٹوٹ پڑے۔ طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے جھکڑ، کیا کچھ نہیں تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہا نہ ہو۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، آوازیں کسی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا۔ تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا گیا اور انہی تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے مکہ کے چوک میں قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالا زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خون سے مکہ لالا زار ہوا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قسم تھی جو آزمائی نہ گئی ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، احد کے دن سے بھی سخت کوئی دن زندگی میں آیا ہے؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار پوچھتے تھے، ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سناؤ۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ حضور، کیا احد کے دن سے بھی سخت ترین کوئی دن زندگی میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو وہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق لے کے گئے۔ ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس ہونے لگے تو ان اوباشوں کو قطار میں کھڑا کر دیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو ان کے 2 غنڈے آگے بڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا، عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شیب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟
درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے۔ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کیا اور وہاں غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں تک نہ پانی آنے دیا، اور وہ 3 سال دکھوں اور اذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لغزش نہ آئی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستوں کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی۔ تکلیفیں، اذیتیں، مخالفتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے ارادوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا حسن اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سہے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہیں، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب انہیں اذیت ناک مراحل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو اس وقت جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کے نہیں آیا۔ لیکن جب صحابہ نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ منتظر تھے کہ ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، طائف کے یہ 2 پہاڑ آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پھنس جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ کلمے پڑھے اور جو اس طرح سے ترتیب پائے، اللہم اہدی قومی فی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو یوں مجھے پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی ہی کا حوصلہ ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں؟ فرمایا، اے عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، پھر حکم ہجرت آیا کہ چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے قدردان نہیں ہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے ہیں، جاؤ اور جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے اوپر فدا ہونے کو ہر لمحہ تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں جس طرح گونجی اور کیا کہتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے۔ اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کر پکارا۔ 22 رمضان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مراجت فرمائی اور جمعے کا دن تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی۔ اس بات میں تو واقعی معقولیت ہے کہ جب تم کمزور ہو تو طاقتور سے ٹکر نہ لو، لیکن اگر تم کمزور بھی ہو لیکن درندہ تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارے بچوں کی ہڈیاں توڑنے لگے اور تمہارے گھر کے افراد کا خون پینے لگے اور پھر بھی تم کہو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ کیسی بے ڈھنگی بات ہے۔ اب بھی بھلا کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں
کہ اس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لی جائے۔ زندگی کے یہ حسین لمحات اہل بدر کی زندگیوں سے روشنی لے کر منور کیے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1.40 ارب انسان کبھی برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہوں، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہماری بدبختی اور رسوائی کا سامان اس لیے پیدا ہوا، ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں، ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں، نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ چینل میری باریک سوچ اگر آپ کے لیے باعث مسرت ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔